امی کی کہانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ طوبیٰ صبح سویرے بیدار ہوتے ہی اسے کان میں شدید درد کا احساس ہوا اور پھر یہ درد بڑھتا چلا گیا۔ طوبیٰ نے چاہا کہ اٹھ کر اپنی والدہ کو خبر دے، لیکن اٹھنے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ وہ وہیں سے روتے ہوئے اپنی والدہ کو آواز دینے لگی، امی جان، امی جان۔ والدہ نے جب طوبیٰ کی آواز سنی تو گھبرا کر دوڑتے ہوئے کمرے میں پہنچی۔ پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ طوبیٰ نے جواب دیا، امی جان، میرے کانوں میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی والدہ نے کہا، اوہ ہو، مگر رات تک تو تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ طوبیٰ نے کہا، جی امی جان، بس ابھی اچانک شروع ہوئی ہے۔ طوبیٰ کی والدہ نے فوراً اس کے ابو کو بلایا۔ طوبیٰ کے ابو طوبیٰ اور اس کی والدہ کو لے کر قریبی اسپتال پہنچے۔ یہ اسپتال طوبیٰ کو بہت پسند تھا، اس لیے کہ وہاں خواتین کے لیے خاتون ڈاکٹرز کا انتظام تھا۔ طوبیٰ اپنی والدہ کے ساتھ انتظار گاہ میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں طوبیٰ کا نمبر آ گیا۔ طوبیٰ ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ دیوار پر کان کی ایک بڑی سی تصویر لٹکی ہوئی ہے۔ جی بیٹی، آپ کے کان میں کیا تکلیف ہے؟ طوبیٰ نے اپنے کان کے درد کی کیفیت بیان کی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کان کا معائنہ کرنے کے بعد امی کو اطمینان دلایا کہ کوئی خاص بات نہیں، دوا لکھتی ہے اور پانی سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد طوبیٰ جب اسکول پہنچی تو سب سہیلیوں نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ طوبیٰ کو اپنی سہیلیوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی کہ ان سب کو طوبیٰ کی کتنی فکر ہے۔ جب سب سہیلیاں اس کا حال چال دریافت کر رہی تھیں تو طوبیٰ نے اپنی سہیلیوں سے کہنا شروع کیا، میری پیاری سہیلیوں، جب مجھے کان میں تکلیف ہوئی تو احساس ہوا کہ یہ کان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کان کی نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس کو گناہوں کی باتوں کے سننے میں استعمال کرتے ہیں۔ غیبت، چغل خوری اور گانے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شدید ناقدری ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہمیشہ حفاظت فرمائے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں اور اس نعمت کو گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ تمام ساتھیوں نے زور سے کہا، ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اس نعمت کو گناہوں کے کاموں میں استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سائنس کی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی اور انہوں نے سائنس کا جو سبق کھولنے کے لیے کہا تو صفحے پر نظر پڑتے ہی سب سہیلیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، کیونکہ وہاں پر کان کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان سب سہیلیوں نے اس تصویر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا کیا ہوا عہد دل میں دہرایا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہر نعمت کا حقیقی شکر اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ اس نعمت کے مطالبے کو پورا کیا جائے۔ آنکھ سے جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے انہیں دیکھیں اور گناہ کے کاموں کی طرف نگاہ نہ کریں۔ اسی طرح اپنے کانوں سے نیکی کی باتیں سنیں اور غلط باتوں کو سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں۔ اپنے ہاتھوں سے اچھے کام کریں اور غلط کاموں میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالیں۔ باقی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور شکر کے لیے اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کیا کیجیے، اللہم انی اسألک شکر نعمتک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میں آپ کی نعمت پر شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ کی عبادت کی ادائیگی میں حسن اور خوبی کا طالب ہوں، آمین۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو آج کی کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔